نبی انس و جاں باعث کون و مکان سیاح لا مکان حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و صداقت اور آپ کے پیغام توحید کی دلیل کامل ہے، لیکن ہجرت سے چند سال قبل پیش آنے والا رفیع الشان واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق کی حقانیت کی برہان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل اکمل ہے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد و غمگسار عم کریم جناب ابو طالب اور مونس و دمساز مومنہ اول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے ایک ہی سال میں انتقال فرمایا تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے میں اور بھی زیادہ بے باک اور دلیر ہو گئے۔ نبی امن و امان صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی شدت کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ مکہ والوں کو چھوڑ کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف والوں کو سلامتی کی دعوت دی تو وہ بھی ایسے دشمن جاں بنے کہ ان کے ظلم و ستم نے ظالمین مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ جسم ناز زخموں سے چور ہو گیا، نالین مبارک خون مقدس سے بھر گئے۔ طائف کی ظالم بستی کے وہ اوباش نوجوان جنہوں نے سنگ زنی سے سرکار کے مقدس مطہر جسم ناز ہی کو ایذا نہیں پہنچائی بلکہ دشنام طرازی اور آوازیں کس کر سرکار کے قلب حزین کو بھی اذیت پہنچائی۔ ایذا کی شدت اس قدر تھی کہ اللہ کریم نے فرشتہ بھیج کر مزاج پرسی فرمائی اور فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کی بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مگر قربان جائیں سرکار کی رحمت پر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ اس کربناک اور غم انگیز منظر کے بعد اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو لامکان کی سیر کروا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جوئی فرمائی اور جہاں والوں پر آپ کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ اب دیکھیں میرے آقا کے غلاموں، ایک طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ربی آرینی انظر الیک، مولا میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھا، مجھے اپنا مشاہدہ کرا۔ لیکن رب لم یزل ارشاد فرمائے لن ترانی موسیٰ، ہرگز نہیں تجھے اپنا دیدار نہیں کرانا۔ اور دوسری طرف محبوب خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حتیم کعبہ میں استراحت فرماتے کہ اللہ کریم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام خاص کے ساتھ بھیجا۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے قدمین شریفین کو چوما، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے۔ قاصد امی حضرت جبرائیل نے رب جلیل کا پیغام سنایا۔ اب چاہے زمزم کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدر مبارک شک کیا اور سونے کا ایک تشت قلب مبارک نے اندیل دیا، پھر سواری کے لیے براق نامی جنتی جانور پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں عالم یہ ہے سرکار کی رفعت کا، سرکار کی عظمت کا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق کو شوق لکا آج کی رات ہے۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے جبھی شوق کے سجدے لٹائے جاتے ہیں، ترانے محمد کی نعت کے گائے جاتے ہیں، خدا کی شان ہے روتے تھے کل جو غاروں میں، وہ آج عرش پہ بلائے جاتے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جس براق پر سواری کی، فرمایا اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ ایسے شاہ سوار لامکاں کی سواری چلی کہ جبرائیل امی بھی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ تھے۔ آج
जिब्राईल अमीन सरकार का गुलाम बन के सरकार के साथ चल रहा है। अब बैतुल मक़दस पहुंचकर उस सवारी को वहीं बांध दिया गया। वहां पर अंबियाए किराम की सवारियां भी बांधी जाती थी। अब बैतुल मक़दस में हज़रत आदम भी मौजूद हैं, हज़रत नूह भी मौजूद हैं, हज़रत इब्राहीम भी मौजूद हैं, हज़रत यूसुफ भी मौजूद हैं, हज़रत अय्यूब भी मौजूद हैं, हज़रत यूनुस भी मौजूद हैं, हज़रत इस्माइल भी, हज़रत इसहाक भी, मूसा कलीमुल्लाह भी, आज ईसा रूहुल्लाह भी, सारे के सारे पैगंबर आए खड़े हैं। क्यों आए खड़े हैं? पता लगता है कि आज शहनशाह खूबा महबूब खुदा का इस्तकबाल कर रहे हैं। आज सरकार के इस्तकबाल के लिए सफ़े बनाए खड़े हैं। आज सल्ले अला मुहम्मदिन के तराने लबों पे सजाए ये सारे पैगंबर खड़े हैं। अब जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे, सरकार का दस्ते मुकर्रम जिब्राईल अमीन ने पकड़कर सरकार को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया। अब सरकार मुक्तदा बने खड़े हैं, सरकार पेशवा बने खड़े हैं, सरकार रहबर बने खड़े हैं, सरकार रहनुमा बने खड़े हैं, सरकार मुक्तदा हैं। तमाम पैगंबर बाबे आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे के सारे मुक्तदी हैं। आज मज़ा आ गया होगा। आज वक्त का कोई आलिम, वक्त का कोई मुफ्ती या कोई आम इंसान जाए हरम काबा में खड़े होके कारी अब्दुर्रहमान सुदैस के पीछे खड़ा होके तिलावत सुने, झूम सजाता है। कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुने, मन जो है रक्स करने को आ जाता है। लेकिन सोचें ज़रा, जब महबूब खुदा है, ज़ुबान पर महबूब खुदा के कुरान है, आज तमाम कायनात की आवाज़ों का हुस्न महबूब खुदा के हुस्न के सामने हाथ बांधे खड़ा है। महबूब खुदा की आवाज़ के सामने लहने दाऊदी भी सरंगों होकर आई खड़ी है। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, सरकार ने जब तिलावत फरमाई होगी, क्या आलम होगा कि वहाँ पर जन्नत की हूरों ने भी आसमानों के दरीचों से झांक झांक के सरकार के वो हुस्न दाऊदी से बढ़कर बेहतरीन आवाज़ को समात किया होगा। पैगम्बरान इस्लाम भी झूम उठे होंगे कि जब सरकार ने कुरान की तिलावत की होगी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। आज देखें लबे मुस्तफ़ा पे नात है मुस्तफ़ा की अपनी। आज कुरान भी रश्क कर रहा होगा, आज कुरान भी वजद में होगा कि मैं किसकी ज़ुबान से पढ़ा जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से। ज़ुबान भी वो कि जिस ज़ुबान को रब अपनी ज़ुबान कहे। आज तमाम पैगंबर आज झूम रहे हैं, वजद में हैं, आज वो फ़ख्र कर रहे हैं अपने मुक्तदी होने पर। आज सरकार के मुक्तदी बने खड़े हैं, सरकार मुक्तदा बने खड़े हैं। अब सरकार ने इमामत फरमाई, तमाम अंबियाए किराम ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में जो नमाज अदा की, गोया जो अहद रोज़े मिसाक अरवाह अंबिया से लिया गया था, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नह वाला, कि तुम उन पर ज़रूर ईमान लाना और उनकी ज़रूर मदद करना, उसके पूरा होने का एहतिमाम भी रब ने किया। अब सैयदुल मुरसलीन महबूब रब्बिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों की इमामत से फरागत पाने के बाद सूए ला मकान रवाना हुए। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सूए ला मकान रवाना हुए तो यहाँ पर एक शायर ने कलम उठाया। वो कहता है, मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। हुरू ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमा ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत है। जिब्राईल अमी ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे भाग जगे, ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा आवत है। यासीन की चमक दातन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, वल फज्र का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत है। माज़ाक का कजला नैन भरे, व शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट सेहरे तले, 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 वो रब का संवारा आवत है। आज सरकार जा रहे हैं रब की बारगाह में, रब से मिलने के लिए,
آج سوئے لامکان جب سرکار روانہ ہوئے، فرمایا پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں بات کو ختم کروں، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام کے تمام پیغمبران نے جتنے بھی آپ کو پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ ملے، سب نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ بیت المعمور کے بعد حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھے، قدسیوں کے سرخیل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہیں پر تھم گئے، یہیں پر رک گئے۔ عرش اولا اور لامکان کی بلندیوں کی طرف سرکار کا سفر جاری رہا۔ کہاں تک گئے، کہاں تک پہنچے؟ جہاں پہ جبرائیل کو جلنے کا اندیشہ ہو، وہاں ہمارا تو تصور بھی جل کر خاکستر ہو جائے۔ کہتے ہیں جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا۔ تیری معراج پاک کو کیا سمجھے فلسفی، تیری معراج پاک کو کیا سمجھے فلسفی، تو لامکان سے بھی آگے گزر گیا۔ اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں، قرآن کی زبان سے ہمیں بس ایک ہی پیغام آتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا، ہمیں اور نہیں پتا کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اتنے قریب سے شاہد مستور ازل کے دیدار فرحت آثار کی کیفیت کیا تھی۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، وصال اور قرب کی ان مقدس گھڑیوں میں کیا گفتگو ہوئی اور کیا کلام ہوا، کوئی کچھ تصور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی فرمائی اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ اب اس لقاء و کلام کی کیفیت کا ذکر مفسر قرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے رحمت للعالمین کے مصنف علامہ قاضی سلمان منصور پوری کے الفاظ میں یوں کیا ہے کہ پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے کہ جن کی لطافت و نزاکت بارے الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اسی مقام ناز و نیاز پہ، اسی مقام ناز و نیاز پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پہ آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں تخفیف کی بار بار التجا کی، جو قبول کی گئی۔ نمازیں 5 اور ثواب 50 ہی کا رہا۔ رب کریم کے لقاء و کلام سے مشرف ہو کر اور نمازوں کا تحفہ لے کے جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تو زمین پہ ہنوز رات ہی تھی، بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی۔ اتنی قلیل مدت میں مکان و لامکان کی وسعتوں کی سیر کر کے سیاح لامکان جب واپس تشریف لے آئے، اب صبح دم صحن کعبہ میں جب سرکار علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے اس عظیم الشان رات کے عظیم الشان واقعات کا ذکر فرمایا تو قریش مکہ نے کو ادھم مچا دیا۔ گویا سرکار کو جھٹلانے کا ایک تازہ بہانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ اللہ بھی تو اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، سارے حجابات ہٹ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور ان کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جواب پر مصدق رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے رہے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں۔
اور سرکار سے اس قدر محبت کو دیکھ کر اب سرکار نے اسی روز آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ تعالی سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اب برادران محترم، ابو الحکم بن ہشام انکار کر کے ابو جہل ٹھہرا، حضرت ابو بکر صدیق تصدیق کی سعادت پا کر صدیق کہلائے۔ آج بھی واقعہ معراج النبی کے بارے میں انکار اور اقرار کرنے والے گروہ موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اقرار اور تصدیق کرنے